جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسان چاند ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ دوستو، آج ہم جائزہ لیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کس طرح اپوزیشن کے اوپر جو پی ڈی ایم یعنی میثاق پاکستان یہ بنا کے اب جلسے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کس طرح انہوں نے ان کو رگڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح آئی ایس آئی کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے مکمل ڈیٹیل سے بتایا، جو ہم پہلے کہتے آ رہے ہیں کہ سچ اور اندر والی جو حقیقت ہے نا سب کے سامنے قوم کی آنی چاہیے، جو پہلے سابق وزیر اعظم نہیں بتاتے تھے۔ تو اب اس کا آغاز ہو چلا ہے کہ ایک ایک چیز ڈائریکٹ عوام کے سامنے، انہوں نے این آر او مانگا تو پی ایم صاحب عوام کے سامنے لے آئے، حکومت نے کہا یہ چیزیں مانگ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے سامنے آ گیا، لیکن وہ عوام کو پھر اعتماد بڑھتا ہے، تو یہ چیز وہ سامنے لانے کے لیے آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سی سی پی او لاہور عمر شیخ فارمولا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، کس طرح انہوں نے آرمی کا جو کورٹ مارشل وہ سسٹم وہ اندر لا رہے ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی آئی جی پنجاب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مکمل ڈی ایس پی ایس ایچ اوز انویسٹیگیشن آفیسرز ان سب کا ڈیٹا اور ان سب کا جتنی بھی ان کی جائیداد ہے، جو ان کی آمدن ہے، وہ مکمل جائیداد کی تفصیل سامنے لائی جائے، تو اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان کس طرح اپوزیشن کے اوپر گرجے برسے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، میں ایک دو پوائنٹ آپ کے سامنے ذرا اہم رکھ لوں، اس کے بعد جو اصل ہمارا آج کا ٹاپک ہے آئی ایس آئی اس کے اوپر میں آتا ہوں، پھر میں ڈیٹیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ بے روزگار سیاستدان یہ چوروں کا ٹولہ ہے، یہ اب جب ہر دور میں لوٹتے رہے اب یہ بے روزگار ہو گئے، اب ان کی چوری پکڑی جا رہی ہے، تو یہ اکٹھے ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی قوم اب ان سے مزید دھوکہ نہیں کھائے گی، اور کسی کی کرپشن بچانے کے لیے یہ قوم گھروں سے نہیں نکلے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طرح یہ غریب ملکوں سے پیسہ لوٹتے ہیں، امیر ملکوں میں جا کے رکھتے ہیں، اور وہ امیر ملک اپنے معاملات اسی پیسے سے چلاتے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کس طرح فوج کے اوپر یہ حملے کر رہے ہیں اور یہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اور ناظرین اکرام، سب سے اہم چیز میں جو بتانے جا رہا ہوں، وزیر اعظم عمران خان نے کہا، جو کہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، کہ جیلوں میں اے اور بی کلاس اب ان کے لیے نہیں ہوگی۔ ان میں جو بھی قانون توڑے گا وہ جیلوں میں چکی پیسے گا، جیلوں میں جو باقی عام قیدی، جو ایک واش روم ہوتا ہے وہاں بیٹھنے کی عام جیل میں جگہ نہیں ہوتی، بندہ بیٹھ نہیں سکتا، گھنٹہ نہیں نکال سکتا، جو جہاں مجرم ہوتے ہیں ہر طرح کے وہاں ان کو رکھا جائے گا عام سیل میں۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، ایسا ہوگا تو پاکستان میں لوگ قانون کی عمل درآمد۔ میں آج ہی شاہد خاقان عباسی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے گھروں سے نکلو، کوئی بندہ گھر میں نہ بیٹھے، اب وقت ہے۔ کارکنوں کو اسپیشل پیغام دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کوئی نہیں، کوئی 3-3 4-4 مہینے جیل میں لگا لیں گے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، تو آپ نے یہ اب کام کرنا ہے فوری طور پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو اہم ہے آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس کے اوپر کل سے مکمل جو باقی جو ہمارے صحافی دوست اور یوٹیوبر آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ تھوڑا سا منفرد بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، اپوزیشن کا یہ تھا کہ ہماری جو کرپشن کے پول، ہماری جو ملکی معاملات میں مداخلت آئی ایس آئی کرتی ہے، تو اس لیے ان کو مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ آئی ایس آئی چونکہ ٹاپ کی ایجنسی ہے، پوری دنیا کی دنیا مانتی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں کیا کہا، پہلے وہ کلپ سنیں، اس کے بعد میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ پہلے آپ یہ کلپ سنیں۔ پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم، مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے؟ کیوں ہر جگہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے، پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں کیوں نہیں پرابلم؟ کون سا میرا منشور ہے جس کے پیچھے ہماری فوج نے مدد نہیں کی؟ میں ذرا آج کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا اور مجھے کیوں نہیں کوئی مسئلہ۔ یہ آپ نے سب سے سمجھنا ہے کہ یہ ایشو ہے کیا، کہ اگر آج عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے، اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں، تو سب سے پہلے ہماری آئی ایس آئی کو پتا چلے گا۔ کیوں پتا چلے گا؟ کیونکہ آئی ایس آئی دنیا کی ٹاپ ایجنسی ہے، مانتے ہیں اس کو۔ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ آئی ایس آئی کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کو کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ باقی سارے اداروں کو تو کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کے اندر جب وہ کیس چل رہا تھا پینما کا، تو سپریم کورٹ کے اندر
जस्टिस खोसा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा सारे पाकिस्तान के इदारे मफलूज कर दिए गवर्नमेंट ने, कोई भी पाकिस्तान का इदारा इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर रहा, ना नैब कर रही है, ना SCCP कर रही है, ना FBR कर रही है, कोई भी इदारा ये गवर्नमेंट को चेक नहीं कर रहा। जिनका काम चेक और बैलेंस करना है वो सारे इदारे कंट्रोल कर लेते हैं। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। और क्योंकि जब उनको पता चल जाता है वो जाके चुप करके बताते हैं इनको कि देखें जी आपने इधर इतनी कमीशन ले ली, उधर इतना पैसा बना लिया, तो ये उनको सारा वक्त डरे हुए होते हैं। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुना। देखिए नाज़रीन, अब आते हैं डिटेल पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसे मुकम्मल बताया, देखिए होता ये था कि ये तमाम जो इदारों के सरबराहान थे अपनी मर्जी के लगा लेते थे, अपनी मर्जियां करते थे। SCCP का जो चेयरमैन कह लें, FIA का चेयरमैन कह लें, जितने भी मतलब इदारे कोशिश करते थे, नैब का, मैं इसी चेयरमैन की नहीं, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, जो मेन इदारे होते थे अपनी मर्जी से लगा लेना, उसके बाद फिर अपनी मर्जियां करना, इनको कोई पूछता नहीं था। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करें। आप कमेंट में जो मर्जी कह लें, लेकिन हकाइक आपको आज नहीं तो कल मानने पड़ेंगे। देखिए अपनी मर्जी से लगा के अपोजिशन भी होती थी इनकी, क्योंकि बारी बांधी हुई थी ना, पहले ये फिर वो फिर ये फिर वो, इसलिए मिल मिला के सारे काम चलते थे। तो दोनों ने ग्रुप जो थे उन्होंने चोरियां करनी होती थी, दोनों पार्टियों ने पैसा बाहर लांचों से भर के लेके जाना होता था, सारे इदारों को कंट्रोल में कर लिया जाता था। अब रह जाती थी ISI, तो उनको जब कंट्रोल करने की कोशिश करते थे तो वहां लड़ाई हो जाती थी। वो कैसे कंट्रोल होती? मसला ये है कि ISI, मैं आपको इनके बारे में आप नाजरीन बखूबी जानते हैं कि ISI दुनिया की टॉप की एजेंसी है, और उसके साथ साथ इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करना है। दुनिया में जो जहां जहां पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बन रही उनके खिलाफ काम करना है, और उसके साथ साथ दुनिया में खारजा पॉलिसी के ऊपर ये आंख होती है पाकिस्तान की। कोई भी एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी है CIA, तो वो अमेरिका की आंख है, वो पूरी दुनिया में देखती है क्या हो रहा है, फिर जाकर ट्रंप को रिपोर्ट करती है, उसके मुताबिक खारजा पॉलिसी बनती है। इस तरह होता है। तो अब ISI, एक तो इन्होंने मुल्क की जो इंटरनेशनल मामला है उनके ऊपर नजर रख के रिपोर्ट करना होता है वज़ीर आज़म, और उसके साथ साथ इन्होंने मुल्क के अंदरूनी मामला के ऊपर भी नजर रखनी। देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अब अगर एक रोड बन रहा है, एक GT रोड मोटरवे एक बन रही है, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि अभी जो जहाज थे JF-17 वो एक मोटरवे के ऊपर आर्मी ने उतारे, ठीक है ना, आर्मी ने मोटरवे के ऊपर उतारे, मोटरवे के ऊपर उतार। अब अगर कुछ सेंसर को इस तरह की मशीनरी अल्लाह न करे लगवाई जाती वहां पे, तो वो चीज आपको पता है बहुत सारा पाकिस्तान का नुकसान हो जाना था। तो ये चीजें देखने के लिए हमारी ISI को नजर रखनी पड़ती है। और इसके साथ साथ मैं आपको मजीद बताऊं कि इस तरह के और भी बहुत सारे मामला हैं। अगर ये किक बैक्स, ये करप्शन करें, अपनी मर्जियां करें, तो क्या ISI नजर ना रखे इनके ऊपर? अगर ये स्टील मिल को जंदाल को दें तो ISI नजर ना रखे, वो देने दें इनको। जंदाल किस तरह रहा और इंडिया का एजेंट किस तरह उनके लिए भी उनके क्लोज है, ठीक है ना, मुसाद के कितना क्लोज है। अगर ये किक बैक्स ले अपने अकाउंट या अपने बेटों के अकाउंट्स में पैसे डिलीवर करवाएं, पैसे भिजवाएं, ये कहने को पूछे ना, तो ISI ने तो नजर रखनी है। देखिए ना, वो अपना जो उनका पैरामीटर है, वो मुल्क के अंदर जो भी मामला हो रहे हैं, बाकी अगर चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी और बार बार करप्शन होगी, वो चीजें देखेंगे कि मुल्क का पैसा जा रहा है ना, तो वो जाके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। जब बार बार इनको रिपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं कि हमारे ऊपर ये नजर क्यों रख रहे हैं, इनको मसला हो जाता है। तो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ सकते नहीं, दुनिया नहीं पकड़ सकी तो इनकी क्या औकात है। तो यहां से मसला। अब देखिए ना, ISI अपने कुछ बाज दोस्त काल से वज़ीर आज़म के बयान को, ये जी अपोजिशन का बयानिया जीत गया, अपोजिशन भी ये कह रही थी, वज़ीर आज़म ने कहा भाई उसकी बात तो समझो, ये तो हकीकत है ना। दुनिया में जितने भी मामला आते हैं, मुल्क के अंदर जो मामला आते हैं, जहाँ जिसकी गलती होगी तो वो हमारी आंख है ना, वो रिपोर्ट करेगी जाकर वज़ीर आज़म को, किसी और को तो नहीं बता रही। अगर ये मुल्क में करप्शन जहाँ जहाँ इनके बंदे, अब आपको ये पता नहीं नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था, उसके साथ आप देखें ये खानेवाल लोधरा रोड जो बना था, इसमें शहबाज शरीफ के दामाद के ऊपर किस तरह वो मफरूर हो गया था कि पैसे उन्होंने कमीशन लिए।
تو جب اس طرح کے پیسے اتنا کمیشن اتنا کک بیکس اتنا آدھے پروجیکٹ سے نکالے جائیں گے تو ملک کھوکھلا ہوگا نا. جب کھوکھلا ہوگا تو پاکستان بینکرپٹ بھی ہوگا, تو نیچے جائے گا, ٹوٹنے کے قریب ہوگا. تو یہی چیز تو بچانی ہے. معیشت کو جب نقصان ہوگا تو ملک کا نقصان ہوگا. تو یہ چیز بچانے کے لیے ہمارے اداروں نے, ہمارے ISI ان کو جا کے رپورٹ کرے گی. تو یہ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کرے, اس لیے ان کا مسئلہ بنتا ہے ISI کے ساتھ. اور اس کے ساتھ جو دوسرے انڈین لابی, جب یہ باہر کے ممالک میں جا کے مودی کو فون کالز کریں گے, پاکستان میں نہیں کریں گے, تو ان کا ڈیٹا ہمارے ادارے اکٹھا نہیں کیا کریں گے. اور اس کے ساتھ اگر ایک خفیہ ملاقاتیں کریں گے تو ہمارے اداروں کے تو علم میں ہے ایک چیز, ایک کال ریکارڈز ہیں. تو اس لیے وہ یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مکمل جو, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ 2013 میں 145 پٹیشن جو دائر ہوئی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, اور انہوں نے بتایا کہ اب تقریباً 90 پٹیشن ہوئی جن میں 45 پٹیشن PTI نے فائل کی کہ یہ ہمارے نقصان. انہوں نے بتایا کہ ہمیں نقصان ہوا ہے لیکن ہم چپ کر کے, کیونکہ کہیں کو 100 ووٹ سے PTI کے جو ہے MN ہارا, کہیں 50 ووٹ سے. دیکھنا اگر اداروں اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی تو کیا وہ اتنی ان کی نئی اسٹیبلشمنٹ کی چلتی تھی, اتنی نہیں آتی کہ 50 ووٹ نہیں پورے کر سکے کافی سارے حلقوں میں 100 50 200 ووٹوں سے. تو اس لیے یہ چیز چھوڑ دیں. فوج نے کوشش کی دھاندلی روکنے کی, تو جس کو جتنی سیٹیں ملی وہ آپ کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جاتے جاتے میں یہ بتا دوں کہ CCPO لاہور عمر شیخ, اس کے خلاف کیسے لگی ہوئی تھی نون لیگ کہ یہ کر دو, نواز شریف وہاں APC میں جب تقریر کی اس کا نام لیا کہ وہ یہ کر رہا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے وہ کیوں کر رہا ہے, میں پہلے بھی بتا رہا تھا. اب ان کرپٹ مافیا کی, ان قبضہ مافیا کی, ان کی وہ کرپٹ پولیس افسران کی, ان کی جان کو بنی ہوئی ہے اس کے آگے. اس نے اب یہ کہہ دیا کہ جو کرپٹ افسران ہیں, آپ کو پتہ ہے کسی بھی ادارے کو نقصان ان کے اندر موجود بیٹھے لوگ بتاتے ہیں. اب جیسے فوج میں کورٹ مارشل ہوتا ہے, اس طرح انہوں نے کہا یہاں بھی کورٹ مارشل ہو, IG کو پنجاب کو کھائے تاکہ ان کو سزائیں ملے, ساری عمر کے لیے سسپینڈ کیا جائے, جیلوں میں بند کیا جائے, کورٹ مارشل ہو. تو اب یہ انہوں نے کہہ دیا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ DSP SHOs اور جتنے بھی باقی انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کے جو ہے جائیدادیں چیک کیے جائیں اور ان کا مکمل قوائف میرے سامنے ٹیبل پہ رکھے تاکہ میں دیکھوں کہ ان کی کتنی آمدن ہے اور کتنے ان کے بچے باہر اور کیا کچھ یہ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم بھی صحافی ایز اے جرنلسٹ سارا دن باہر جاتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ SHO اس کا ایک بیٹا جو ہے باہر کے ممالک میں جہاں پہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں وہاں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, مکمل تعلیم کی ہوئی ہوتی ہے. ایک بیٹا بیٹی کسی اور ملک میں ہوتی ہے, یہاں پہ انہوں نے 2 3 یہاں پہ کوٹھیوں کے مالک بنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ دیکھ رہا ہے تو اب ان کی چیخیں بھی نکلیں گی, ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ بڑھ چڑھ کے اس میں IG پنجاب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, یہ بہت اچھا اقدام ہے. مزید اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین اکرام آج کی نشست میں یہی تھا. چاند TV کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر مناسب سمجھے تو چاند TV کو سبسکرائب کریں, ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں. ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان چاند کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.